حقیقی واقعہ علماء نے جو پیش آیا نقل کی کہ غار حرا پہ جائیں، اللہ پاک سب کو مکہ مدینہ لے جائیں نا غار حرا پر. جو غار حرا آس پاس جو نا سارے چونکہ پہاڑ ہے تو وہاں بہت سارے بندر. آپ غار حرا پہ چڑھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، جہاں رسول اللہ جاتے تھے، ستو وغیرہ لے کے عبادت کرتے تھے. آج وہاں جائیں تو بہت سارے بندر جو ہیں وہ جنگل میں رہتے ہیں اور بندر آ جاتے ہیں. جو لوگ چڑھتے ہیں وہاں پر تو بندر وغیرہ آ جاتے ہیں، لوگ ان کو کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، لوگوں سے چھین لیتے ہیں، جھپٹی کر لیتے ہیں، لے جاتے ہیں. اس طرح کے واقعات بہت سارے پیش ہیں. فرمایا علماء کے ایک وفد جب وہاں پہنچا تو ایک دو عالم کے پاس وہ بیگ تھا تو وہ بندر آ گئے. انہوں نے بھی اپنے خیال میں تھے، غار حرا میں دیکھ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے یہاں دور بیٹھے ہوں گے، یہاں دور آئے ہوں گے، اپنے خیالات میں تھے. بندروں نے آ کے اس کو بیگ کو اٹھا، وہ بندر مل کے وہ دو چار مل گیا، انہوں نے بیگ اٹھایا، وہ دور چلے گیا. اب یہ بندروں کی طرف جائے نا کہ وہ تو نیچے لے کے بیگ ہی لے. تو بندروں نے بیگ کو کھولا، بیگ کو کھول کے انہوں نے اس میں ان کے پاسپورٹ تھے، ان کے کاغذات تھے، ان کی چیزیں تھیں، وہ ساری بکھیر دی. بندروں نے اندر سے نکال دی، کپڑے نکال دی، سب کچھ نکال دی. کوئی ادھر پھینک رہا ہے بندر، کوئی دوسرا ادھر پھینک رہا ہے. وہ کھانے کی اس میں سے چیز تلاش کر رہے ہیں، کھانے کی چیز اس کو مل ہی نہیں. تو ایک چھوٹا سا قرآن اس بیگ میں تھا، جس وجہ سے آپ کو واقعہ سنا ہے. علماء کہتے ہیں کہ ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ ان بندروں میں سے جب اس نے قرآن کو اٹھایا نا، ایک بندر نے قرآن کو اٹھا کے اس نے اونچی جگہ پر، پہاڑی کی اس جگہ پر ایسے رکھا، ادب سے، احترام سے، اکرام سے، کہ اس کو ہوا اور کہیں بارش بھی نہ پڑے، قرآن کو ایسے محفوظ رکھ. بندر ہو گئے. کہتے ہیں ہم حیران کہ ہم نے بڑی مشکل سے وہاں پھر اترے، کچھ کاغذات ہمیں ملے، کچھ نہ ملے، کچھ پاسپورٹ ملے، کچھ نہ ملے، 2-3-4 صدیوں کو اس میں سامان تھا، لیکن قرآن نے ایسی محفوظ جگہ پہ رکھا. ہم حیران ہو رہے تھے کہ بندر اور قرآن کا احترام.